بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج لاہور کا مارکا پی ٹی آئی نے 1 اننگ اور 10 وکٹوں سے جیت لیا، لیکن ابھی تک لاہور کی صورتحال بہت کشیدہ ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک ایسے جلسے میں شرکت کے لیے لاہور میں داخل ہو چکا ہے جس جلسے کی اجازت عدالت نے دی، انتظامیہ نے دی، باقاعدہ تحریری اجازت نامہ موجود ہے، اور ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، لیکن آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا صاحب نے، جنہوں نے پورے 6 بجے ایک انتہائی گھنونا کھیل کھیلا ہے، پرلے درجے کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور انتہائی بھونڈی شرارت کی ہے، جلسہ گاہ کی لائٹس آف کر کے، بجلی کاٹ کے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بوم سے کھیلنے کے مترادف۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ ابھی بھی ہزاروں لوگوں کی بڑی تعداد میں مختلف ٹولیوں کی شکل میں موجود ہے، بابو صابو پہ لوگ موجود ہیں، لاہور کی انٹری پوائنٹس پہ ہزاروں کی تعداد میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ آنے والے، کے پی سے آنے والے قافلے کے لوگ موجود ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے کہ لاہور اس وقت کس عذاب سے گزر رہا ہے، صرف 2 یا 3 لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اور دھن حوصلہ ہے ان 2 خواتین کا، جن کا نام عظمیٰ بخاری ہے اور مریم اورنگزیب ہے، کہ وہ ٹی وی پہ کس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ، کس قدر ان کو داد دینا پڑتی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو بلکہ اور بھی کئی لوگوں کو ساتھ اب اس داد میں شامل کر لینا چاہیے۔ بہت ہی افسوس ہوا جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20 لوگ فلاں لیڈر کے ساتھ آئے ہیں، 50 لوگ فلاں کے ساتھ آئے ہیں، اور کل ملا کے کوئی 1200 لوگ جو ہیں وہ لاہور سے آئے ہیں، بلکہ پوری تعداد بتا کے باریک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ جی 1274 لوگ لاہور سے آئے ہیں اور کل پنجاب سے جو ہیں وہ 3000 لوگ آئے۔ بہت اچھی بات کی ہے، بلکہ آپ شاید تعداد میں تھوڑا بہت آپ نے بتا دیا کہ عالیہ حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ 50 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ 50 نہیں، آپ نے پوری تعداد بڑی آپ نے سوچ سمجھ کے بتائی ہے کہ جیسے میں نے انگلیوں پہ گنی ہیں، تو 50 لوگ نہیں تھے، آپ بھول رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ۔ وہ بیچ میں سے چودھری بشیر صاحب اور راجہ ناصر صاحب وہ بھی نکل گئے تھے، وہ پیشاب کرنے کے لیے ادھر ادھر چلے گئے تھے، پھر بعد میں وہ ایک اور بندہ تھا وہ اپنی پھوپھی کے گھر چلا گیا تھا، تو 3 لوگ اور مائنس کر دیں۔ واہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں! اب کیسے ٹی وی پہ آگے یہ سب کچھ کر لیتی ہے عظمیٰ صاحبہ؟ آپ کو ذرا خیال نہیں آتا کہ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا جلسہ ایک بڑی تعداد سے کھچا کھچ بھرا ہوا۔ جب آپ خالی کرسیوں کا بیان داغ رہے تھے اس وقت جلسہ گاہ بھر چکی تھی، اور کے پی سے 3 بڑے جلوس، ایک اسپیکر صوبائی اسمبلی کا جلوس اور بابر صاحب کا وہ جو جلوس تھا، بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے ساتھ گاڑیاں، اور پھر گنڈا پور صاحب کا جلوس، اور پھر اعظم سواتی صاحب کا جلوس۔ یہ 3 بڑے جلوس لاہور کی جانب رواں دواں تھے، لاہور کے دروازے پہ آ چکے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی وہ جلسہ تو ناکام ہو چکا ہے۔ پھر ایگزیکٹلی اس وقت جب وہ لاہور میں انٹر ہو رہے تھے، آپ نے ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیلا ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر کوئی خطرناک کھیل وہاں پہ ہو گیا، کچھ عجیب حادثہ رونما ہو گیا، سانحہ رونما ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر صاحب آپ پر عائد ہوگی۔ آپ ٹول بنے ہیں اس سارے کھیل میں۔ ابھی بھی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور گھوپ اندھیرا ہے، اور انٹری پوائنٹس پہ اب دیکھیں، آپ ایک طرف بات کرتے ہیں فیڈریشن کی مضبوط کرنے کی، وفاق کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ایک دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیا پیغام دیتے ہیں، وہاں کی عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں، کیا آپ میسیج دے رہے ہیں، آپ خود سوچیں کس قدر خطرناک اور گندا اور غلیظ پیغام آپ کے پی کے عوام کو دیں گے۔
جواب میں کل اگر ان لوگوں نے ایسا ہی کچھ کر دیا تو پھر آپ کے پاس کہنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ اللہ کا واسطہ ایسا نہ کیا کریں. آپ سیاست کو سیاست تک رہنے دیں, اس کو اس قدر پرسنل نہ بنانے کی کوشش کریں. آپ جس طرح سے مطلب کل رات آپ نے گنڈا پور صاحب کے اعلان کو جس طرح ٹوسٹ کروا کے ٹی وی پہ چلوانے کی کوشش کی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ گنڈا پور صاحب نے کہا اگر میں پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ پہنچا تو وہیں پہ جلسہ وہیں تک ہی ہو جائے گا. ایکچوئل بات یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب نے یہ پی ٹی آئی کی اندرونی ایک میٹنگ میں بات طے پائی تھی کہ اگر گنڈا پور صاحب کو تاخیر ہو گئی تو پھر وہ وہیں پہ خطاب کریں گے جہاں پہ اگر انہوں نے یعنی پی ٹی آئی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. پھر ڈی جے کے ذریعے 6 بجے وہاں پہ چڑھا کے اپنی طرف سے بہت آپ نے چالاکی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ چالاکی نہیں ہے, یہ آپ کے اللہ معاف جس کے ہاتھ میں بھی ماچس آئی ہوئی ہے, یہ ماچس ہاتھ میں ماچس آنے والی بات ہے. آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ لوگ خدا کے لیے. ابھی بھی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو اختتامی لمحات ہے یہ خیر خیریت سے گزر جائے اور کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہو جائے. اصل میں یہ اس وقت آپ لوگ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں وہ اس نہج تک لے گئے ہیں. آپ نے لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پہ بند کیے ہوئے تھے. بچے نے دیکھا ہے لاہور شہر کی مین 4 سڑکیں کھول کے, مین نہیں بلکہ مین بھی نہیں کہنا چاہیے, لاہور کی جو جلسہ گاہ کی طرف جانے والی روڈز ہیں وہ بھی آپ نے تینوں چاروں طرف سے سیکیورٹی کے نام پہ بند کی ہوئی تھیں. بری طرح آپ نے جکڑا ہوا تھا لاہور کو, ٹھیک ہے. آپ نے مال روڈ کھول دی, جیل روڈ کھول دی, فیروز پور روڈ بند تھی. پھر بھی آپ نے یہ دعوے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو کہ آپ جناب علی مطلب, اور چیخ کے چیخنا آپ کا کمال ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کا بھی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کا بھی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں اونچی آواز میں بات کروں گی ہم دونوں تو ہم ٹی وی فتح کر لیں گے, ہم میڈیا کا میدان مار لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ایک قوم پڑھ لکھ گئی ہوئی ہے. یہ نوجوان جو ہیں آپ کی بات نہیں سننے اور ماننے کے لیے تیار, سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ماننے کی بات تو بات کی ہے. اب شور کے زور پہ شور مچا کے آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے آپ لوگ. اب وہ مجھے بات یاد آ جاتی, اتنا شور مچاتے ہیں آپ لوگ کہ وہ نیاگرا فال پہ ایک وہ ٹورسٹ گائیڈ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیاگرا فال کا شور اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کے اوپر سے 10 F-16 طیارے گزر جائیں تو F-16 طیاروں کی آواز نہیں آئے گی. نیاگرا فال کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ ذرا چپ کر جائیں, لوگوں کو نیاگرا فال کی آواز سن لینے دیں. آپ دونوں کی آواز کا شور بہت زیادہ ہے. اس میں دلائل ڈالیں, اس میں منطق ڈالیں, پھر شاید یہ یوتھ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ جو آپ ڈرامہ کر رہی ہیں, وہاں سے 125 لوگ آئے, وہاں سے 352 لوگ آئے, وہ پاگل ہیں. لوگوں کے سر پہ کسی نے اینٹ ماری ہوئی ہے, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. ایسے نہ کریں, آپ دلیل کے ساتھ بات کریں, پھر شاید لوگ جو ہے وہ آپ کی بات ہو. پھر دوسری بات یہ کہ اتنے کانفیڈنٹ ہے ماشاءاللہ, آپ اتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جی آپ نے تو اناؤنس کر دیا کہ جی پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا پنجاب سے. فبیا, اور آپ کو کیا چاہیے؟ پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا, آپ فوری طور پہ جو ہے وہ لاہور میں الیکشن کروا دیں, پورے پنجاب میں الیکشن کروا دیں, آپ لوگ سویپ کر جائیں گے. 250 لوگ ہیں سارے پی ٹی آئی کے پاس. دیکھیں نا, اگر لوگ ہوتے پی ٹی آئی کے لوگ جلسوں میں نہ لے آتے, جلسوں میں 200-400 لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ الیکشن اناؤنس کر دیں. آپ چلے الیکشن بھی اگر اناؤنس نہیں کرتا, ری کاؤنٹنگ کروا دیں, 5-7 حلقوں کی ری کاؤنٹنگ کروا دیں. عقل مند اتنے ہیں, ذہین آپ لوگ اتنے ہیں, آپ ری کاؤنٹنگ کیوں نہیں کرواتے؟ دوبارہ الیکشن کروا دیں. پھر دوسری بات, اگر کچھ بھی نہیں کروا سکتے نا تو آپ اعلان کر دیں کہ پی ٹی آئی جتنے مرضی جلسے کرے, کسی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں مرضی جلسہ کرے. وہ جیسے عمران خان نے اناؤنس کیا تھا نا کہ جناب ہم آپ کو نان روٹیاں بھی دیں گے, پکوڑے بھی دیں گے, یہ پانی کی بوتلیں بھی دیں گے, سبیلیں لگائیں گے, شربت دیں. آپ وہ کام کر لیں, آپ کہیں جتنے مرضی آج ہی کریں. پی ٹی آئی کے پاس تو بندہ ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھیں, یہ کام کر دیں. پھر دوسری طرف آپ پر پریشر, اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ پر پریشر کس کا ہے. پریشر ہے اس وقت جو آپ عدالت میں کھیل رہے ہیں. آپ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عوامی دباؤ جو ہے اس وقت جو ہے وہ
کوئی اور رخ اختیار کرے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اب میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہ ابھی جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی اگر وہ لاہور شہر میں انٹر ہو کے جلسہ گاہ کی طرف نہیں جاتے، جلسہ گاہ تو آپ نے بجلی کاٹ دی، سب کچھ گھوپ اندھیرا کر دیا، بھگدڑ مچ سکتی تھی وہاں پہ. اگر وزیر اعلیٰ کے ساتھ آنے والے لوگ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، کیا رہ جائے گی آپ کی اخلاقی حیثیت؟ کیا رہ جائے گی اس حکومت کی؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے اوپر بہت دباؤ ہے، جن لوگوں نے آپ سے فیصلے کروانے ہیں، جن کی خوشامد کے لیے آپ باولے ہوئے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ ہر حد پار کر جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کا اپنا سروائیول اس میں ہے کہ آپ ہر حد پار کر جائیں، آپ خوشامد کی آخری حد بھی پار کر جائیں. چیف جسٹس صاحب کو آپ چیف جسٹس سے بھی کوئی اوپر والا رتبہ دے دیں، آپ کی مجبوری ہے. آپ وہ مجھے بات یاد آ جاتی ہے نا، وہ ہمسائے کا وہ کپڑا گرتا ہے تو وہ بندہ ہمسائی کا دوپٹہ سب وہ کہتا ہے کہ میں صبح واپس کرنے جاؤں گا، ہمسائی کا دوپٹہ ہے، اس بہانے مجھے بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. خوشامد ہی ہے نا. تو اگلی صبح کہتا ہے ہاں یار میں خالی دوپٹہ لے کے ہمسائی کو واپس کروں گا، اچھا نہیں لگے گا. تو وہ جاتا ہے، وہ پیکو کرواتا ہے، وہ پیکو کروا کے نا تو وہ ہمسائی کا دروازہ ناک کرتا ہے، کہتا ہے جی آپ کا کل یہ دوپٹہ گر گیا تھا، میں نے اس کو پیکو کروا دی ہے، تو یہ دیکھیں آپ کا دوپٹہ، یہ پیکو کروا کے لایا ہوں آپ کے لیے. تو وہ خاتون دیکھتی ہے، کہتی ہے او بے شرم انسان، یہ میرا دوپٹہ نہیں ہے، میرے ابے کی دھوتی ہے، انہوں پیکو کراتا جی. وہ خوشامد کی بھی حد ہوتی ہے. آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اس طرح نہیں. کسی کی جان کو خطرے میں ڈال کے اب کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. خدا کا نام لے، تھوڑا سا تو ہاتھ ہلکا رکھیں. تو ناظرین اس وقت جو ہے یہ ہم اس وقت جس لمحے میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کرے جب تک یہ میری گفتگو آپ تک پہنچے اس وقت تک حالات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے. لیکن اس وقت تک جب تک میں یہ آپ کے لیے یہ معروضات ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت تک لاہور جو ہے وہ ایک خطرناک مرحلے میں رہے گا، خطرناک سٹیج سے گزر رہا ہوگا. اللہ کرے اللہ اپنا فضل و کرم جاری رکھے. اچھا ناظرین، آن اے ویری سیریس نوٹ، ان باتوں سے ہٹ کے میں ایک مختصر یہ آپ سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پی ٹی آئی نے آج کا میچ جو ہے وہ 1 اننگ اور 10 وکٹوں سے جیت لیا. تحریک انصاف نے پھر ثابت کر دیا کہ سیاسی میدان میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہیں. کل دوپہر تک حکومت جلسے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھی، لیکن پھر عمران خان کی دھمکی کام کر گئی. اڈیالہ میں بیٹھے عمران خان نے کہا کہ حکومت نے اگر جلسے کی اجازت نہ دی تو پھر احتجاج ہوگا. اور دوسرا پنجاب حکومت کو یہ مشورہ بھی دے دیا گیا تھا کہ جب تک جلسہ ہو نہیں جاتا نا اس وقت آپ کے سر پہ تلوار لٹکتی رہے گی. جس کے بعد بادل نخواستہ جلسے کی اجازت دینے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا. اب تحریک انصاف کو کاغذ پر تو جلسے کی اجازت دے دی گئی، دل سے نہیں دی گئی، مگر عملی طور پر ہر اینگل سے جلسے کا انتہائی جو انعقاد تھا وہ مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیا گیا تھا. مینار پاکستان کی بجائے کانا کی مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دے، کانا جوڑا بکاڑے میں جا کے اجازت دیتے، پھر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہی جمع ہونے تھے. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر بار آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں. اب اس وینیو تک پہنچنے والے سب راستے کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے تھے اور لوگوں کو جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے کانا کے مقامی لوگوں نے اچھا حل نکالا تھا. رات 2 بجے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے. مطلب جو کنٹینر سے بند راستوں سے یہ جو لوگ تھے وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ کنٹینر سے جو بند راستوں سے موٹر سائیکلوں پر کارکنوں کو بٹھا کر جلسہ گاہ تک لے جا رہے تھے. یہ صبح کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. لاہور اسلام آباد موٹر وے پر تمام انٹرچینجز بند کر دیے گئے تھے اور جلسے کی تیاری کے لیے کارکنان کو صرف چند گھنٹے ملے تھے. مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کی ٹیم نے جنگل میں منگل کر دیا تھا. رات گئے، مطلب لوگ ٹولیوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچتے رہے لیٹ نائٹ، اور یہ آج شام تک یہ سلسلہ جاری تھا. اور دوپہر غالباً 2-3 بجے تک جلسہ گاہ مکمل طور پہ بھر چکی تھی. اور موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے جی ٹی روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی، میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں. اور کارکن جو تھے وہ پرجوش تھے، چارج تھے. یوں لگ رہا تھا کہ جلسہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے وہ دوپہر کو ہی حاصل کر لیا گیا تھا. ناظرین اس ساری صورتحال کو ایک جملے میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں. حاصل اصول کیا تھا؟ حاصل اصول ایک، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بالآخر خوف کے بت توڑ دیے. یہ خوف کے بت کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو پھر کسی دن
پوری یہ جو خان جملہ قوم کو دے دیا ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے اور خوف کے بت کیا ہوتے ہیں، اور خوف کے بت توڑنا، یہ خان صاحب نے کیوں یہ جملہ استعمال کیا؟ یہ بڑی زبردست سائنس ہے اڈیالے کے قیدی کی، خوف کے بت توڑنا۔ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے آج الٹیمیٹلی خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ وہ اب جہاں چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جتنا بڑا جلسہ چاہیں گے کر لیں گے، کوئی ان کو روک ہی نہیں پائے گا۔ تو لاہور کی آج فضا جو تھی وہ دن بھر قیدی نمبر 804 کے نعروں سے گونجتی رہی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 دن سے گونجتی رہی۔ لمز کے اسٹوڈنٹس جو بہت ہی کریم سمجھی جاتی ہے، وہاں کے بچے بچیاں جو ہیں وہ میگا فون لے کے جس انداز میں گلیوں بازاروں میں نکل پڑے تھے، انہوں نے نوجوانوں کو جگا کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر یہ نوجوان بڑی تعداد میں موٹر سائیکلز پر جلسہ گاہ پہنچے، اور انہوں نے بتا دیا کہ لاہور الٹیمیٹلی کپتان کا ہے اور لاہور اپنے لیڈر کی راہ تاک رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ناظرین، اس جلسے سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کے حالات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ کسی بھی وقت بقا کی ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جو ملک کی بنیادیں تک ہلا سکتی ہے۔ صرف ایک شخص قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے عہدے پر متمکن رکھنے کی خواہش میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ حلفاً قسماً ہر شخص دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ کیا یہ سب کچھ صرف ایک شخص کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے نہیں کیا جا رہا؟ نون لیگ والے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ کیا یہ سب کچھ، یہ حرکتیں، یہ نیچ حرکتیں جو کر رہی ہے ریاست اس وقت، کیا یہ صرف ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے نہیں کر رہی؟ مطلب چیف جسٹس بننے کے بعد جو واحد اعزاز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیا جاتا تھا وہ تھا جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون، اسے بھی بالآخر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ ماسٹر آف دا روسٹر بنا دیا گیا۔ وہ ماسٹر آف دا روسٹر جس کے بارے میں قاضی صاحب کا موقف یہ تھا کہ اس سے مجھے آمریت کی بو آتی ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنا ذاتی اختیار جو ہے وہ 3 ججز کو منتقل کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھیں عہدے کو عزت پر ترجیح دیتے ہوئے پھر یہی کہوں گا کہ اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ لیا، اور جسے اصول پسندی کا قطب مینار بنا کر پیش کیا جا رہا تھا وہ بھی محض ایک مہرہ ہی نکلا، اور جلد بازی بھی اتنی کی گئی کہ اس کے لیے صدارتی آرڈیننس کا سہارا لیا گیا۔ اس سارے عمل کے لیے جس طرح چیف جسٹس صاحب نے سہولت کاری کی ہے، جس طرح ایک بدنما داغ اپنے دامن پہ لگا لیا ہے، میرا دل بہت دکھا ہے۔ میرا دل تو چھوڑے، ان کے چاہنے والوں کا دل بہت دکھا ہے جو ایک عرصے تک ایک سراب کا شکار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا باصول انسان تو اس کرۂ ارضی پہ نہیں ہے، اور لیکن جو کچھ ہوا ہے نا، وہ قاضی صاحب اپنی باقی ماندہ زندگی میں یہ داغ جو ہے وہ میرا خیال ہے پوری کوشش سے بھی دھو نہیں پائیں گے۔ جسٹس منیب اختر سے نجات پانے کے لیے چیف جسٹس نے جو کچھ کیا ہے اس سے اپنے کردار کے چھوٹے پن کا انہوں نے ثبوت دے دیا۔ اگر حوصلہ نہیں تھا تو یہی سب کچھ کرنا تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو نہ اپناتے، جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہنے دیتے۔ جب یہ قانون سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا تو اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس وقت حکومت کے اس قانون کو مان لیا گیا تو اس سے سپریم کورٹ میں حکومتی مداخلت کا دروازہ کھلے گا، جس سے عدلیہ کی خود مختاری کا اصول پامال ہوگا۔ وقت نے ثابت کیا کہ ان دونوں معزز جج صاحبان کا موقف درست تھا، اور قاضی صاحب کے جوش و خروش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کی منظوری کے 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے 3 رکنی ججز کمیٹی تبدیل کر دی۔ جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا، اور قاضی صاحب نے تیسرے سینئر موسٹ جج جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی کمیٹی کی رکنیت کے قابل نہیں سمجھا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی تاثر یہی ہے کہ وہ ایک آزاد منش جج ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ اچھا، اس لیے انہوں نے اپنے
जाने और परखे हुए जज अमीनुद्दीन को सिर्फ कमेटी का रुकन बनाया। हालत ये है कि पूरी लीगल कम्युनिटी में कोई एक शख्स भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये समझता हो कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो किसी मामले में चीफ जस्टिस साहब से इख्तलाफ राय करने की हिम्मत रखते हैं। बहुत सारे लोगों, सीनियर वकला से मैंने बात की है। अब पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है, अलबत्ता इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके बारे में हर किसी की राय यही है कि उनकी विल को काजी फाइज़ साहब कंट्रोल करते हैं। ये कोई अच्छा तासुर नहीं है उनके बारे में। किसी भी शख्स के लिए उसे बुरी तरह उसकी डिस्ग्रेस क्या होगी कि उसकी शोहरत ये बन जाए कि उसका अपना जो है वो कोई मौक़िफ़ नहीं है, उसकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, अपनी कोई शख्सियत नहीं है, वो हर फैसले के लिए किसी और की तरफ देखता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नई तश्कील पाने वाली जजेस कमेटी का पहला टास्क क्या होगा? तो उसका जवाब ये है कि ये कमेटी सबसे पहले 63A वाले केस में नज़रसानी की समाअत मुकर्रर करेगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट देने वाले की ना सिर्फ असेंबली रुकनीत ख़त्म होगी बल्कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। इस केस की नज़रसानी की दरख्वास्त में अब वोट शुमार ना करने के फैसले को ख़त्म किया जाएगा, जिससे कौमी असेंबली और सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त के धंधे को बाकायदा कानूनी शक्ल मिल जाएगी। माशाअल्लाह, वाह जी वाह। जिसके ज़रिए फिर ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम का बिल मंजूर कराना चाहती है और इसी बिल की मंजूरी से काई साहब की मुद्दत मुलाजमत में फिर तोसी की कोई सूरत निकलेगी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि एक तरफ हुकूमत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हर नाजायज़ को जायज़ बनाने पे कमर बस्ता है। इस मामले में उन्हें चीफ जस्टिस की ऑब्वियसली पूरी तरह हमायत हासिल है। क्या इस सारी सूरत हाल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत महज तमाशाई बन के देखती रहेगी या उनकी जानिब से भी कोई रद्द अमल सामने आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है ना। इसके जवाब के लिए मैंने मुख्तलिफ आइनी माहिरीन से बात की और इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि मखसूस नशस्तों के केस का फ़ैसला जो है अब इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। ये फ़ैसला ही अब इलेक्शन कमीशन के किरदार का तयन करेगा और इस फैसले में अगर बल्ला छीनने वाले फ़ैसले पर सवालात उठाए गए तो इससे चीफ जस्टिस साहब की अखलाकी हैसियत पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। मुख्तलिफ आइनी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक इस फैसले में जो अहम तरीन ऑब्जर्वेशन आ सकती है, 8 फरवरी के बाद बनने वाले जाली सिस्टम को वो ज़मीबोस कर सकती है। ये फैसला भी आ सकता है कि बंदर बांट से दी जाने वाली नशस्तों के ज़रिए सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं, हत्ता कि सदर का इलेक्शन भी कालअदम करार दिया जा सकता है। और उसके बाद क्या होगा? सदर आरफ अलवी बतौर सदर बहाल हो जाएंगे। अगर ऐसा फैसला आ गया और जिसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं तो फिर सारी मनपसंद तरामीम जो है उड़ जाएंगी और इस सिस्टम के जो रखवाले हैं वो लकीर पीटते रह जाएंगे। इसलिए सब नज़रें जो हैं वो मखसूस नशस्तों के तफसीली फ़ैसले पे हैं और हुकूमत भी उसी की पेशबंदी में लगी हुई है। नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज में आज की आखिरी बात, मनसब बक़द्र क़ामत किरदार चाहिए, मनसब बक़द्र क़ामत किरदार चाहिए, कटते हुए सरों को भी दस्तार चाहिए, कटते हुए सरों को भी दस्तार चाहिए। एक सुबह बेकफन को ज़रूरत है नोहगर, एक सुबह बेकफन को ज़रूरत है नोहगर, एक शाम बेरदा को आज़ादार चाहिए। सूरज ने सर पे तान लिया शब का साहिबान, सूरज ने सर पे तान लिया शब का साहिबान, अब धूप को भी साया दीवार चाहिए, अब धूप को भी साया दीवार चाहिए। ऐसा ना हो कि बर्फ़ ज़मीरों को चाट ले, ऐसा ना हो कि बर्फ़ ज़मीरों को चाट ले, यख बस्तगी को ये शोलाए पिंदार चाहिए, यख बस्तगी को ये शोलाए पिंदार चाहिए। हासिले गज़ल, हासिले कलाम शेर, है मुदई की फ़िक्र न मुजरिम से वास्ता, है मुदई की फ़िक्र न मुजरिम से वास्ता, मुनसिफ़ को भी सिर्फ़ अपना तरफदार चाहिए, मुनसिफ़ को भी सिर्फ़ अपना तरफदार चाहिए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।